نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک وحد لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر اللہ رب العزت عشق دا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ بقرہ دی 165ویں ہے پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنوں دا شرف حاصل ہے۔ سونے رب نے اس پاک فرمایا اور ایمان والے لوگ جڑے آ وہ اللہ سونے نا جنون عشق کردے رہے اشد حبا للہ مبالغے دا سے گا یہ ایسی شدت نا اللہ سونے نا عشق کردے رہے کہ جنہوں دنیا کسی پیمانے ہی ماپیا نہیں جا سکتا۔ چونکہ کائنات دی تخلیق دی بنیاد بھی عشق ہی ہے، اس واسطے کائنات دی ہر لہر دے اندر سونے رب نے عشق دا پرتاؤ رکھا ہے۔ انسان دے اندر دی ہر لہر بھی نور عشق الہی دا پرتاؤ موجود ہے، لیکن وہ دے اتے انسان دے منفی نیگیٹو ظلماتی لہراں جو انہوں دے اتے آ جاندیاں نے اتائے چڑھ جاندی ہے، ظلماتی لہراں دی سواہ راکھ ہوتے آ جاندی ہے تو وہ تھلے دب جاندی ہے۔ لیکن جیویں ہی انسان ایمان لے آندا قرآن و سنت پہ عمل کردا ہے، روزی رسد عہد دی تجدید کردا ہے اور سچے دلوں ایمان لے آندا، سچی توبہ نصوح کردا اور سچے صحیح العقیدہ زندہ دل علماء مشائخ کو اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نوری کنیکشن حاصل کردا ہے، شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ توڑ کے رحمانی محمدی نیٹ ورک کا رابطہ کردا ہے اور راہ مولا دا مسافر بن کے تلاش مولا لگ پیندا ہے اور یہی عشق پھر اللہ دی بارگاہ تک پہنچا دیندا ہے۔ جیسا کہ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ علامہ اقبال فرماندے اسے نور عشق الہی دی قوت نے مینوں پل کے چپن تو پہلے ایک ہی چھاڑ دے وچ اللہ دی بارگاہ تک پہنچاتا ہے، میری اللہ تک رسائی ہو گئی اور نور و ظلمت 70,000 پردیاں کو گزار کے اس عشق نے مینوں اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے، کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ علامہ اقبال فرماندے ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمان نہیں، نہ ہو عشق تو مسلمان بھی کافر و زندیق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، نہ ہو عشق تو شرع دی بت قدا تصورات۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ فرماندے جے تو عاشق بنیا لوڑے تے پلا پکڑ سجن دا، جان منگے تے دے شرابی صرفہ کری نہ تن دا۔ عشق الہی تمام دکھاں دا دارو ہے، تمام مسئلے دا حل ہے، سارے دین دی روح ہے، پورے قرآن دی روح ہے، کیونکہ عشق مولا ہی دیدے مولا کروندا۔ جیسا کہ سنے رب نے قرآن چ دسیا کہ انسانوں تو ہم اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، وہ دا طریقہ بھی سنے رب نے قرآن چ دس دیتا، وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تے اللہ والے سچے جننے بھی نے کہ دائی عشق الہی نے، دائی عمل قرآن و سنت نے، دائی اللہ نے، دائی عظیمت نے۔ رسالہ کشیریہ دے اندر
حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت احمد بن نبی حوالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت ابو سلیمان دارانی دے کول گیا، دیکھیا کہ یہ تو رو رہے ہیں، تو میں انہوں نے پوچھا کہ حضور کی گل ہے، کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگے احمد میں کیوں نہ رواں، جدوں کہ رات ہنیری ہو جاندی ہے اور لوگ سو جاندے ہیں، ہر حبیب اپنے محبوب دے نال خلوت چلا جاندا ہے اور اہل عشق اپنے پیر پھیلا لیندے نے اور انہوں دے رخساراں اُتے آنسو بہندے نے اور محراباں وچ قطرے گردے نے تے اللہ تعالیٰ توجہ فرماؤندے نے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نو پکار کے یہ گل کہندے نے، کیا جبرائیل جڑے لوگ میرے کلام تو لذت حاصل کردے نے اور میرے ذکر تو راحت پاؤندے نے اور میری نگاہ دے وچ نے، انہاں دی خلوت گاواں دے اندر میں انہاں نو دیکھدا ہوندا، انہاں دی آہوزاری نو سننا اور انہاں دے رون نو دیکھدا ہے۔ اے جبرائیل تو پکار کے کیوں نہیں پوچھدا کہ رونا کیوں ہے، کیوں روندے نے لوگ میرے عاشق؟ کیا کدے کوئی حبیب اپنے محبوب نو عذاب دندا ہے؟ میرے واسطے کی یہ مناسب ہے کہ میں انہاں لوکاں دی گرفت کراں اپنے عاشقاں دی، جڑے رات ہوندے ہی میرے اگے چاپلوسی کردے نے؟ تو مینوں اپنی ذات دی قسم ہے جدوں یہ لوگ قیامت دے دن میرے کول آؤਣ گے تے انہاں دے چہریاں اُتے اپنے چہرے دا پردہ اٹھا دیاں گا، یعنی میں انہاں نوں اپنا دیدار کراواں گا تاکہ وہ مینوں دیکھ لین اور میں انہاں نوں دیکھ لواں۔ اس واسطے حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کھڑی شریف والے فرماندے نے، راتی زاری کر کر روندے تے نیند اکھاں دی توندے تے فجرے اوگنہار سلاندے سب تو نیویں ہوندے، ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کشات نہیں آتا بیاہے سحر گاہے۔ سچے عشاقان مولا، سچے اللہ والے، سچے صوفی جڑے نے، انہیں دن رات اللہ رب العزت دی بندگی چ گزرتی ہے، راتاں اللہ رب العزت دے آہوزاریاں کردے گزرتی ہے، اپنے سونے رب نو مناؤਣ چ گزرتی ہے، اپنے رب دے ذکر چ گزرتی ہے، رب دے حضور چ گزرتی ہے، رب دی مائی چ گزرتی ہے۔ اللہ دے قرب چ گزرتی ہے اور اللہ دی مرضی نہ گزرتی ہے، سر تو پیروں تک اللہ دا ارادہ بن جاندے، اللہ دا فعل بن جاندے، ساری دنیا تو ماں سوا اللہ تو خود اپنے اس خاکی وجود دے پنجرے تو بھی منہ موڑ کے قلباً فنا فی توحید رہندے نے، اور ماں سوا اللہ تو ادھر نکل جاندے، کوشش بھی کرن تے ماں سوا اللہ دا خیال نہیں آندا۔ کہ سچے عشاقان مولا دی امیداں آرزواں تمناواں دا مرکز و محور فقط اللہ دی ذات بن جاندے ہیں، اور اللہ سونے نے ایسا کردے ہیں کہ دوبارہ پھر مخلوق دی طرف منہ نہیں کردے، نفس ہمارا دی کسی خواہش تے عمل نہیں کردے، فنائے نفس دا فنائے قلب دا کمال حاصل کردے ہیں، اور پھر پیشوا دی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ، اللہ پاک دے فضل و توفیق نہ، اللہ دے عطا کردہ نور نہ، اللہ دی بارگاہ تک پہنچ کے دیدے مولا دی نعمت حاصل کردے، جڑا انسانی زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا ہے، اور اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، پھر ہی انہوں ایمان حقیقی، عرفان حقیقی، فقر محمدی، فنا فی اللہ، بقا باللہ اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوتا، اور اسے لفظ دی نیتی نماز عشق نو ترقی دندے رہندے ہیں، حتیٰ کہ روح حقیقت صلوات تک سیر قدمی کر دی ہے، سر روئی کر دی، اس لوگ سیر نظری ہمیشہ بھی جاری رہندی ہے۔ آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سچے اللہ والے جڑے ہیں اللہ رب العزت نہ ہی عشق کردے نے اور قلباً ذات مولا چ ڈبے رہندے نے،
وتبتل علیہ تبدیلا وإلی ربک فرغب کمال حاصل کر لو میرا، اور پھر دنیا طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنیا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کمل معجز مسکین بے سہارا انسان آ سائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے ساڈی سائے تیری سونی ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا توف فرمائیں، ساڈیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائیں، اپنے دائمی رضا دی نعمت عظما دولت کبریٰ عطا فرمائیں، پر عرض اسلام نو غلبہ عطا فرمائیں، مسلمانوں نو اتفاق و اتحاد نصیب فرمائیں، اپنے آخری پیغام قرآن حکیم نو دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔